بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ آج ہماری تلاوت کا آغاز 22ویں پارے سے امہات المؤمنین ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں ان کے لیے خصوصی فضیلت، ان کی نیکی اور ان کا تقوی، اجر بھی بڑھیا، کمیوں کوتاہیوں پر تنبیہ بھی سخت۔ پھر ازواج نبی کے واسطے سے خواتین اسلام کو 5 ہدایات دی گئی، خاص طور پہ کہ جب تم کسی غیر محرم سے بوجہ ضرورت گفتگو کرو تو تمہارے لہجے میں جو فطرتی نرمی ہے اور لطافت ہے اس سے پرہیز کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ سامنے والے کے مرض میں جس میں نفاق ہے یا ایمان کی کمزوری ہے اس میں کہیں اضافہ نہ ہو۔ گھر میں ٹھہرے رہو۔ جاہلیت کی عورتوں کی طرح زمانہ جاہلیت میں عورتیں کھلے عام بے پردہ گھوما کرتی تھیں، وہ جاہلیت اولا تھی۔ اور آج جاہلیت کا دوسری صورت ہے جو مغربی تہذیب کے واسطے سے آئی ہے، جہاں روشن خیالی کا معیار بے پردہ ہونا ہے۔ تو اسی کا تذکرہ فرمایا کہ تم زمانہ جاہلیت کی طرح بے پردہ ہو کے باہر نہ نکلو، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ 5 ہدایات خواتین اسلام کو ہیں ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ بھائی بیٹھ جاؤ نا، کیا کر رہا ہو؟ 5 ہدایات ہیں کہ ایک تو یہ فرمایا کہ اپنی زبان لہجے میں نرمی نہ لے کے آؤ جب غیر محرم سے بات کرو، اور دوسری ہدایت یہ دی کہ تم گھر میں ٹھہری رہو، اور زمانہ جاہلیت کی طرح جب خواتین بے پردہ باہر نکلا کرتی تھیں تم ایسا نہ کرو، با پردہ ہو کے باہر نکلو، اور پھر نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر وہ ان صفات کا تذکرہ ہے جس سے مسلمان مرد عورت کی پہچان ہوتی ہے اور اس کا صحیح نمایاں اس کا تعارف ہوتا ہے۔ ان صفات کا تذکرہ ہے جس پر اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر کا وعدہ ہے کہ ایمان والے اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، اور خواتین بھی اللہ کی فرما بردار ہوتی ہیں۔ مرد عورت اللہ کے ذات و صفات پہ یقین رکھتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، سچ بولنے والے ہوتے ہیں، صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ صدقہ دینے والے ہوتے ہیں، روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں، اور اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، مرد بھی عورت بھی۔ یہ وہ نمایاں صفات ہیں مسلمان مرد عورت کی جس سے وہ پورے معاشرے میں ایک نمایاں شخصیت پتہ لگتی ہے، یہ مسلمان عورت ہے، یہ مسلمان مرد ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا اور اس پر اللہ کی طرف سے اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ مسلمان مرد ہے یا عورت، اس کے لیے یہی حق، اس کا تقاضا یہی ہے ایمان کا کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم کر دے۔ جب کوئی اللہ کا حکم آ جائے تو پھر وہ مان لے۔ حضرت زید بن حارثہ اور حضرت زینب، ان کا آپس میں نکاح ہوا، اللہ کی حکمت نبھا نہ ہو پایا، جدائی ہو گئی۔ حضرت زید اللہ کے نبی کے منہ بولے بیٹے تھے، نبھا نہیں ہوا، اور پھر حضرت زینب آپ کی پھپھی کی بیٹی تھی، آپ کو خیال ہوا کہ ان کو دکھ بھی بہت ہوگا تو آپ نے اس سے شادی کر لی۔ اور زمانہ جاہلیت میں اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی جو طلاق شدہ ہو اس سے شادی کرنا بڑے عیب کی بات ہوتی تھی، تو اللہ رب العزت نے آپ کے واسطے سے اس رسم بد کا خاتمہ فرمایا کہ منہ بولے بیٹے کی بیٹی اگر مطلقہ ہے اور اس سے اگر شادی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر آپ کی خاص شان کا تذکرہ فرمایا جو آپ کو سارے پیغمبروں سے نمایاں کرتی ہے کہ آپ خاتم النبی، آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ ساری انسانیت کے لیے پیغمبر ہیں، اور آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے۔ پہلے سارے نبی آئے وہ محدود
قوموں کے لیے آئے اور محدود وقت کے لیے آئے۔ آپ کا خاص امتحان اور امتیاز اور شان ہے کہ آپ کی نبوت بھی قیامت تک کے لیے بھی ہے، اور آپ ہیں بھی نبی ساری انسانیت کے لیے، صرف کوئی خاص علاقے کے لیے یا خاص قوم کے لیے نہیں ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آئے، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آئے، دیگر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے۔ آپ کا خاص امتیاز ہے کہ آپ کی نبوت بھی قیامت تک کے لیے وہی شخص دنیا سے کامیاب جائے گا جو آپ کی نبوت کا پیروکار اور آپ پر ایمان رکھتا ہوگا۔ ورنہ دنیا میں یہودی، عیسائی، جتنے مذاہب ہیں، ہاں ٹھیک ہے اقلیت ہے، ان کے اپنے حقوق ہمارے سچے نبی نے بتائے، اور ان کے جان و مال حفاظت کی بات بھی ہمارے نبی نے بتائی، لیکن ساتھ یہ بھی بتایا کفر پہ خاتمہ ہوگا، کفر پہ خاتمہ ہوگا، جہنم ٹھکانہ ہوگا، کفر پہ خاتمہ ہوگا، جہنم ٹھکانہ ہوگا، اور جنت کا مستحق اور کامیابی کا دار و مدار آپ کی رسالت پر ایمان ہے، آپ کی نبوت پر ایمان ہے۔ آپ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبوت نہیں ہے آپ کے بعد۔ اور اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ مسیلمہ کذاب تھا، جو حضرت صدیق کے زمانے کے اندر اس نے دعویٰ کیا، اور پورے دنیا کا مسلمان اس بات پر اتفاق کیا کہ اس مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد کیا جائے، اور پھر خلیفۃ المسلمین حضرت صدیق اکبر کی قیادت میں اس کے خلاف جہاد ہوا اور اسے قتل کر دیا گیا، اس لیے کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ اور آج بدقسمتی سے آج مرزائی قادیانی بھی انہوں نے اللہ کی نبی کی نبوت پر حملہ کیا، یہ بھی اسی قسم کا مرتد اور اسی قسم کے زندیق قسم کے لوگ ہیں، ان کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے بھی اللہ کے نبی کی شان میں ایسی گستاخی کی ہے، اس کا تذکرہ کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ پھر خاص طور پہ جو آپ کو اللہ نے صفات عطا فرمائی ہیں، آپ دائی ہیں، شاہد ہیں، بشیر ہیں، آپ سراج ہیں، آپ منیر ہیں، نمایاں خوبیاں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ پھر نکاح کے متعلق ہدایات ہیں، اور اس کے متعلق کچھ مسائل ہیں کہ اگر شادی ہو جائے، تعلق نہ ہو، خلوت نہ ہو، اس سے پہلے طلاق ہو جائے تو بچی پہ عدت نہیں ہے، لیکن حسن معاشرت کسی وجہ سے نبھا نہیں ہوا، جدائی ہو گئی، تو یہ مطلب نہیں کہ اب نفرتوں کی دیواریں کھڑی ہو جائیں، اچھے انداز سے اس بچی کو رخصت کرو۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ازواج کے شادیوں کے متعلق خاص امتیاز ہے، آپ 4 سے زائد شادیاں کر سکتے تھے، اور آپ کے لیے کچھ خاص ہدایات ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر آداب معاشرت، جب تم نبی کے گھر میں آؤ اجازت لے کے آؤ، تمہیں دعوت ملے تو پھر آؤ، کھانا کھا لو تو چلے جاؤ۔ نبی تو حیا کی وجہ سے تمہیں کچھ نہیں کہتا، لیکن ان کے لیے تم تکلیف کا باعث نہ بنو۔ اور پھر ایک طرف صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اس امت کے سب سے معزز اور پاکیزہ ہستیاں ہیں، اور دوسری طرف اس امت کی سب سے پاکیزہ ہستیاں حضور کی بیویاں ہیں۔ بتائیے نا کیا صفائی، کیا پاکیزگی ہوگی ان کے دل میں، لیکن قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب۔ حجاب تو آپ بھی اردو کا ترجمہ بھی سمجھتے ہیں نا، حجاب کسے کہتے ہیں، حجاب۔ تو فرمایا یہ مسلمان جو اتنی پاکیزہ ہستیاں ہیں، جن کی حیثیت روحانی بیٹوں کی سی ہے، اور دوسری طرف وہ مائیں جو امت کی روحانی ماؤں کی طرح ہیں، لیکن جب کوئی چیز لینی ہو تو بیچ میں پردہ حائل کر دو، بیچ میں پردہ حائل کر دو۔ اب تو عجیب ہی تماشا ہے، ہاں سڑکوں پہ یہ مخلوق نظر آتی ہے، کالجوں میں یہ مخلوق نظر آتی ہے، یونیورسٹیوں میں یہ مخلوق نظر آتی ہے، اور ایسا خلط ملط نظام ہے جس نے آج ازواجی زندگیوں کا اعتماد ختم کر رکھ دیا۔ آج گھر کی معاشرت نام کی چیز ختم ہوتی جا رہی۔ جس معاشرے میں مخلوط نظام زندگی اور تعلیم ہوگی، وہاں ازواجی زندگیاں کامیاب نہیں ہوا کرتی، وہاں ازواجی زندگیاں نہیں کامیاب ہوا کرتی۔ عورت کا اپنا ایک دائرہ کار ہے، مرد کا ایک دائرہ کار ہے، دونوں کی جان مال عزت و آبرو میں دونوں برابر ہیں، سب کی حفاظت ہے، لیکن دائرہ کار تو الگ ہے، اس لیے کہ اللہ نے انسان مرد کی اور عورت کی جو جسمانی ساخت بنائی ہے اس میں صلاحیتیں مختلف ہیں۔ جب صلاحیتیں مختلف ہیں، دائرہ کار بھی اللہ نے الگ رکھا ہے، فطرت کا بھی تقاضا یہی ہے۔ تو پردہ اور حیا کی بات کی، اور بتایا کہ اپنا حسن کا اظہار
ان حلال رشتوں کے سامنے کر سکتے ہو، نہ کہ غیر محرموں کے سامنے۔ پھر اللہ کے نبی سے کہا آپ کہہ دیں اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ تمام ایمان والی عورتوں سے کہہ دیں کہ جب باہر نکلیں تو اپنی پیشانی سے چادر نیچے لٹکا لیا کریں، تاکہ پہچان ہو جائے کہ یہ مسلمان آزاد عورتیں ہیں، یہ باندیاں نہیں ہیں، یہ مسلمان آزاد عورتیں ہیں، یہ غیر مسلم نہیں ہیں، یہ محمد الرسول اللہ کے پیروکار بچیاں اور بہنیں ہیں، یہ غیر نہیں ہیں۔ تو مسلمانوں کی پہچان تھی، اور مسلمان بیٹی بہنوں کی عزت تھی کہ انہیں اللہ نے اتنا قیمتی بنا۔ جیسے قیمتی چیز ہوتی ہے ہیرا، آپ کیا مطلب آپ سڑک پہ اٹھا کے ہاتھ میں لے کے جاتے ہیں، ہیرے جواہرات آپ ہاتھ انگلیوں پہ، ہاتھ کی ہتھیلی پہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، قیمتی چیز چھپا کے جاتے ہیں۔ بیٹی بہنیں، اسے اسلام نے عزت و آبرو اور اس کی قدر و قیمت بتائی ہے، اور اس کے پردے کی بات کی ہے۔ فرمایا لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، بتائیے قیامت کا صحیح علم اللہ کے پاس ہے، اور ہر نبی جسمانی طور پہ کسی ایسے عیب میں مبتلا نہیں ہوتا جو اس کے لیے باعث عیب ہو۔ ایمان والوں سے کہا اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سچی بات کہو۔ اللہ رب العزت نے یہ امانت جو دین کی تمہیں دی ہے، اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ زمین و آسمان بھی اس کو قبول نہ برداشت نہ کر سکے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ سبا کا تذکرہ ہے، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت۔ آسمان میں کیا جاتا ہے، زمین کے اندر کیا جاتا ہے، سب اللہ جانتے ہیں، سب اللہ جانتے ہیں۔ اور پھر حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ، اور خصوصیت کے ساتھ حضرت سلیمان کا تذکرہ جو ایک شام میں 1 مہینے کا سفر طے کیا کرتے تھے ہوا کے دوش پہ۔ ہوا آپ کے تابع تھی، آپ کا تخت ہوتا تھا، ہوا کو حکم دیتے تھے، ہوا آپ کے تخت کو آپ جہاں چاہتے لے جایا کرتے تھے۔ جنات آپ کے تابع تھے، بڑے بڑے محلات وہ بنا، بیت المقدس حضرت سلیمان کے حکم پر جنات نے بنایا۔ اللہ کی شان، جنات بنا رہے، جن غیب کا علم نہیں رکھتے، جن بنا رہے، آپ نگرانی کر رہے، بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ کی شان، لاٹھی کا سہارا ہے، آپ کی روح قبض ہو گئی، جنات خدمت کرے میں لگے ہوئی ہیں، خدمت کر رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں لگا کہ آپ کا انتقال ہو گیا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن جب وہ لاٹھی جسے کہیں کہ کمزور ہو کے گری، تب انہیں پتہ لگا۔ تو غیب کا علم صرف اللہ جانتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی غیر معمولی سلطنت دی تھی۔ اور پھر قوم سبا کا تذکرہ ہے۔ یہ قوم سبا ایسی سرزمین پہ رہتی تھی جس کی آب و ہوا صحت کے لحاظ سے انتہائی شاندار، کوئی آدمی سر میں جوں لے کے جاتا اور اس ملک میں جاتا تو جوئیں ختم ہو جایا کرتا، ایسی پرفضا اور ایسی صحت بخش وہاں کی آب و ہوا تھی، اور وہاں بڑی بڑی نہریں تھیں اور زبردست قسم کے باغات تھے، زراعت اور کھیتیاں غیر معمولی تھی۔ کوئی آدمی سر پہ ٹوکرا رکھتا اور باغ میں گھستا اور دوسرے کونے پہ جاتا، بغیر کسی ٹہنی کو ہاتھ لگائے اس کا ٹوکرا پھلوں سے بھر جا کر، ایسے پھلوں والا اور ایسا سرسبز ملک تھا۔ لیکن اللہ کہتا ہے انہوں قوم نے ناشکری کی، اس قوم نے ناشکری کی، اور وہ سارے کے ساری زمین بنجر ہو کے رہ گئی۔ وہی نقشے، وہ وہی پانی کا نظام، آباشی کا نظام جو ان کے پاس اللہ کی ایک نعمت تھی، وہی ان کے لیے عذاب بن گیا، اور وہی ان کے لیے اللہ کی طرف سے تنبیہ کا باعث بن گیا۔ ناشکریوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے سزا ایسی ہوتی ہے۔ پھر فرمایا یہ مشرک انہیں پکارتا ہے جو نفع بھی نہیں دے سکتے، نقصان بھی نہیں دے سکتے، نفع نقصان کا مالک ایک اللہ۔ پھر جہنم میں جب جائیں گے تو ایک دوسروں کو کوسیں گے، ماتحت چلنے والے کچھ پیشوا ہوتے ہیں، کچھ مقتدا ہوتے ہیں، کچھ رہبر ہوتے ہیں، کچھ لیڈر ہوتے ہیں جو قوم کو گمراہ کرتے ہیں۔ دونوں کو جب جہنم میں اللہ ڈالیں گے، ایک دوسرے کو کوسیں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا، وہ کہیں گے نا تم ہمارے پیچھے چل پڑے تھے، ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ تو یوں ان کے آپس میں جنگ و جدال، جہنم کے اندر بھی ان کے آپس میں بحث مباحثہ، اس کا تذکرہ۔ پھر فرمایا رزق اللہ کے ہاتھ میں۔ باقی دنیا میں کسی کے پاس خوشحالی زیادہ ہے تو یہ اللہ کے قریب ہونے کی علامت نہیں ہے، اللہ کے قریب ہونے کی علامت نہیں ہے۔ ہاں یہ خوشحالی کے ساتھ نیکی کی زندگی ہے، پھر یہ واقعی اللہ کی نعمت ہے۔
ورنہ اگر اس خوشحالی کے ساتھ اللہ کی نافرمانی ہے تو ایسی خوشحالی تو قارون کے پاس بھی تھی، ایسا عہدہ اور منصب تو فرعون کے پاس بھی تھا، ایسی دولت اور وزارت تو حامان کے پاس بھی تھی، ایسی زراعت تو ولید بن مغیرہ کے پاس بھی تھی، اللہ کے دشمنوں کے پاس بھی ایسی چیزیں تھی۔ یہ اللہ کے قریب ہونے کی علامت نہیں ہے، اللہ کے قریب ہونے کی علامت یہ ہے ایمان، اللہ کی فرما برداری، ایمان کی زندگی۔ باقی اللہ کا حکیمانہ نظام دنیا میں چلتا ہے، کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو تھوڑا دیتے ہیں، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر قیامت کا پھر آپ کی دعوت، آپ سے فرمایا آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں، اکیلے بھی اور مجمع کو بھی، جیسے آپ مناسب سمجھیں ان کو اللہ کی طرف بلائیں۔ پھر آخرت کا تذکرہ، اور سورہ فاطر ہے جس میں اللہ کی فرشتوں کا تذکرہ اور اللہ کے مخلوق کا تذکرہ، اور ایمان والوں کو تنقین فرمائی کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو، اللہ کا شکر بدا لاؤ۔ ایک دن آنے والا ہے جو سچا دن ہے، اور تمہیں شیطان دھوکہ دیتا ہے، اور آخرت سے آخرت تم سے فراموش ہو جاتی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ شیطان تو چاہتا ہے جہنم میں اس کی جماعت بڑھیا ہو، اس کی جماعت بڑھیا ہو۔ اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے، اور اسی کی شان ہے مردے سے زندہ، زندے سے مردہ، رات سے دن، دن سے رات نکالنے والا ایک اللہ کی ذات ہے۔ تم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہو، وہ بے نیاز ذات۔ تم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہو، وہ بے نیاز ذات ہے۔ دیکھو ظلمت اور روشنی برابر نہیں ہوتی، اندھا اور بینا برابر نہیں ہوتا، اسی طرح گناہوں کی ظلمت اور کفر کی ظلمت اور ایمان کا نور کیسے برابر ہو سکتا، کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے، فرمایا اس امت میں مختلف قسم کے لوگ ہیں، کچھ نیکی میں سبقت لینے والے، کچھ درمیانے چلنے والے، اور کچھ اللہ کے نافرمان، مختلف قسم کے ہیں۔ لیکن اللہ کے فرما بردار جب جنت میں جائیں گے اور بالا خانوں میں بیٹھیں گے، اور وہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور روشن کا لباس انہیں پہنایا جائے گا، اور کہیں گے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اور ساری تکلیفیں دور ہو گئی، آج ساری مشقتیں ختم ہو گئیں، اور آپ نے ہمیں یہ ساری نعمتوں سے نواز رکھا۔ فرمایا اللہ میاں فرما رہے کہ دنیا میں انسان کو بار بار تنبیہ کی جاتی، لیکن کل قیامت میں جب مجرم جہنم میں جائے گا تو اسے کہا جائے گا اولم نعمرکم، کیا تمہیں اللہ نے اتنی زندگی نہیں دی تھی؟ چاہتے تو نصیحت حاصل کر سکتے تھے، اور تمہارے پاس تنبیہ کرنے والے اور تمہیں خبردار کرنے والے بھی آئے، لیکن تم تھے غفلت میں تھے۔ اس کا تذکرہ فرمایا، اور پہلے یہ قسمیں کھاتے تھے حق آئے گا، سچ آئے گا، ہم اللہ کی فرما برداری کریں گے، لیکن جب آیا تکبر کرنے لگے۔ فرمایا دیکھو کیسا انجام ہے دنیا میں ان قوموں کا جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی نصیحت کا انکار کیا، دعوت کا انکار کیا، کیسی اللہ کی ان کی پکڑ ہوئی۔ ہاں اللہ کا ایک نظام ہے، بدعملی پہ فوراً نہیں پکڑتا، مہلت دیتا ہے۔ اگر ہر ایک کو اس کی بدعملی پہ فوراً پکڑنے لگ جائے، زمین پہ کوئی چلنے والا نظر نہیں آئے گا۔ لیکن اللہ رب العزت کے ہاں ہر ایک کا ایک معاملہ ہے، لیکن کوئی چیز بھی اللہ کی نظروں سے اور اللہ کے علم سے اوجل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔